10 اور وہ یہ ہے کہ یہ سارے حکمران جو مسلمانوں کے لیے اتنا درد رکھتے ہیں نا کہ جی مسلمان اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر جو ناانصافی ہے اسے تو ختم کریں آپ۔ کیا پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی؟ بلوچستان سے لے کر کے پی تک پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بعض لوگ نہ حق بھی پکڑے گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون کے سامنے ان کو پیش کریں، مسنگ پرسنز ہیں انہیں مسنگ نہ بنائیں، عدالتوں میں لائیں، ثابت کریں۔ اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ 9 مئی کے بعد کئی لوگ بےچارے جو جیو فینسنگ میں آگے لوگ جن کا کوئی پی ٹی آئی سے لینا دینا ہی نہیں تھا، وہ بھی جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اور یہ تو میرے خود پولیس کے جو بڑے آفیسرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا جی آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، کہتے ہیں جی بالکل اس طرح ہے، نہ حق لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں اتنے مہینوں سے۔ پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 10-10 12-12 لاکھ روپیہ دے کے لوگ چھوٹ رہے ہیں، کہتے جی ہاں ایسے بھی ہو رہا ہے۔ اب 10-12 لاکھ کون دے سکتا ہے؟ اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ تو 10 لاکھ دے کے چھوٹ جائے گا، جس نے نہیں کیا ہوا اس کے لیے نہ عدالت کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ہے کہ وہ بھی رشوت دے کے، تو ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو رشوت دے کے تو باہر نکل آئے۔ اور باتیں ہم جو ہے نا کر رہے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہاں کوئی ظلم نہیں ہو رہا، اور آج سے نہیں ہو رہا، پہلے سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ ظلم کا خاتمہ کریں اور اس اسلام کو نافذ کریں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کی امید کے اوپر ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی تھی۔ ٹھیک ہے، اس وقت ایک 2 نیشن تھیوری تھا، 2 قومی نظریہ تھا۔ میں یہ سیکولرز کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا، وہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اسلام کی بنیاد پہ نہیں بنا، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو 2 قومی نظریہ تھا، کیا اس کی بنیاد ریلیجن تھی یا نہیں؟ بالکل تھی، کہ 2 قومیں آباد ہیں، مسلم اور ہندو، تو ریلیجن تو بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے اگر اس وقت وعدے کیے تھے تو ان وعدوں کو پورا کریں، ورنہ وہ سورۃ الانفال میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت آیات نازل کی ہیں وہ اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں ہے، تو سیدھے چاہیے کوئی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی تم نے۔ ایک وہ وقت تھا کہ تم لوگ زمین میں کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں مدینے کی سرزمین دی۔ دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اب خیانت نہ کرنا۔ یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب پڑھتے تھے اور کہتے تھے مدینے کی جگہ آپ پاکستان کو فٹ کر لیں، تو لگتا ہے یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھنا جب اس صورتحال میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا فتنہ آئے گا نا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کوئی تمیز نہیں کرے گا، سارے اس فتنے کے انڈر آ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو بات بھی سمجھ نہیں لگتی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مہر لگا دی۔ اتنی سخت آیات ہیں، وہ چونکہ ٹائم کم ہے میں نے اس لیے کور نہیں کی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 سے 28 تک آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔